نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس وقت کا ایک بڑا مسئلہ اور المیہ یہ ہے کہ تمام خاندانوں میں اور افراد میں، ہمارے دیار اور بلاد میں خاص طور پر اس بات کا ایک شکوہ ہے اور لوگوں کو ایک اس بات کا احساس ہے کہ لوگوں میں احساس کا مادہ ختم ہو گیا اور ایک دوسرے کے لیے جذبات جو ہیں جس طرح پہلے لوگوں کے تھے، آج دور دور تک ان اچھے جذبات کا فقدان ہے اور احساس کا فقدان ہے۔ اس کے نتیجے میں تمام خاندانوں کے ہی لوگ تقریباً جب تجزیہ اور تبصرہ کرتے ہیں تو اس دکھ اور درد اور شکوے کا اظہار ان کلمات میں کرتے ہیں کہ لوگوں کے خون سفید ہو گئے ہیں۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جناب نبی مکرم رحمت دو عالم سید الکونین والثقلین امام القبلتین رسول انور صاحب جبین الازہر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ کا وجود اقدس باعث رحمت ہے، ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک کو دیکھتے ہیں، آپ کے ارشادات مبارک کو دیکھتے ہیں مبارکہ کو، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور وہ اس کی درستگی اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے وہ برے اعمال، برے افعال ان کے دلوں پر زنگ کی صورت میں وہ چھا جاتے ہیں اور ان کا زنگ ان پر دلوں پر چڑھ جاتا ہے۔ جب زنگ چڑھ جاتا ہے تو لازمی بات ہے کہ ایسی صورت میں کسی قسم کا کوئی رنگ نہیں چڑھتا بھی ہے تو وہ ناپائیدار ہوتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء، کہ جس وقت جیسے کوئی یہ دل ہیں، ان دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اس طرح جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جب یہ دلوں کی یہ کیفیت ہو جائے کہ دل زنگ آلود ہو جائیں گے تو پھر ان کے جلا اور روشنی اور ان کو منور کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ قیل وما جلاؤها یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کیسے منور اور روشن ہوں گے؟ کہ جس سے روشنی جب آتی ہے تو ایک دوسرے کی پہچان ہوتی ہے اور شناخت ہوتی ہے، رشتوں قدروں کا لحاظ سامنے آتا ہے، ان کے مرتبے اور ان کی ایک دوسرے کی جو حیثیت ہے وہ واضح ہوتی ہے، قد و قامت واضح ہوتا ہے، جلالت اور شان اور رشتوں کا تقدس اور احساس واضح ہوتا ہے، کیونکہ اندھیرے میں تو انسان ٹھوکریں ہی کھاتا ہے۔ تو حضور پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیسے دل منور ہو جائیں کہ یہ احساس، یہ کیفیت ہماری جو یعنی ہمارے دلوں پر زنگ کی وجہ سے پیدا ہو چکی ہے یہ زائل ہو جائے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ایسی کیفیت میری امت میں ہو جائے یا کسی خاص طبقے کی ہو جائے، خاص افراد کی ہو جائے، تو پھر ان کے لیے قیامت تک کے لیے نسخہ ہے کہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، پھر موت کو کثرت سے یاد کریں اور قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں۔ جب تم موت کو یاد رکھو گے کہ ہم نے دنیا چھوڑ کر اللہ کے پاس جانا ہے، یہ راہ گزر ہے، اصل تو جگہ جیسا کہ حدیث میں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ راہ گزر ہے۔ جب اس کو موت کو یاد کریں گے اور قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں گے تو ان دو چیزوں کی برکت سے رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دل پھر منور ہو جائیں گے۔ جیسے دل منور ہوئے تو جیسے ایک دم لائٹ آنے کے بعد ساری تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور ہر چیز کی قد و قامت اور شان و شوکت اور جسامت واضح ہو جاتی ہے اور بندہ اس کا لحاظ کر کے قدم اٹھاتا ہے اور صحیح سمت پر چلے جاتے ہیں، منزلوں کو پا جاتے ہیں۔ تو اسی طرح انشاءاللہ اگر ہم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک ارشاد کو اگر سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا سا زندگی کے لائحہ عمل بدلیں اور ان چیزوں کو زندگی میں لائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی، تو یقین جانیے یہ ایمان کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، نظریے کی بات ہے کہ جو
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو نسخہ حیات کا بتا دیا، جینے کا جو طرز سکھا دیا، جینے کا جو سلیقہ رسول اللہ بتا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے بہتر، اس سے پیارا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا، اور اس سے زیادہ ہماری اس پوری قوم کے لیے، پوری ملت کے لیے اس سے زیادہ نجات دہندہ کوئی بات بھی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ یہ دیکھنے میں تو بہت مختصر سی بات ہے، لیکن اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نجی اور اجتماعی زندگیوں میں، انفرادی زندگی میں ہمیں انشاءاللہ ایک صالح انقلاب نظر آئے گا، اور جس سے خیر ہی خیر اور خوشبو ہی خوشبو پھیلتی چلی جائے گی، اور یہ جو نفرتیں، عداوتیں اور یہ بے توجہی، بے احساسی کا یہ جو ایک طوفان ہے، انشاءاللہ رسول پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پرنور ہدایات اور تعلیمات کی روشنی اور اس کی کرنوں میں وہ سب اندھیرے چھٹ جائیں گے، اور خیر ہی خیر کا اس جہان میں بسیرا ہو جائے گا۔